ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بظاہر یہ امکان بڑھ گیا تھا کہ اب جنگ کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ تیل سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی نیچے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب سپلائی چین میں موجود ڈسرپشنز دور ہو چکی ہیں، خصوصاً آبنائے ہرمز سے آنے والے سامان پر۔ مگر پچھلے ہی ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں پھر شروع ہو گئیں اور دونوں اطراف نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ دونوں اطراف کی اس لڑائی کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز ہے، جو اس جنگ کے بعد ایران کے لیے ایٹم بم سے بھی بڑا لیوریج بن کر سامنے آیا ہے، اور وہ اس لیوریج کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتے۔ ایسے میں معاہدے کی شق 5 کا استعمال کرتے ہوئے ایران کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا کوئی بھی جہاز ان کے بتائے ہوئے روٹ سے گزرے بغیر نہیں جا سکتا، اور یہ روٹ گزرتا ہے ایران کے لرک آئی لینڈ کے پاس سے، یعنی گزرنے والی ہر کشتی کو ایران کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ مگر امریکہ ایسا نہیں چاہتا، اور اس نے عمان کے ساتھ مل کر ایرانی روٹ کے بالکل مخالف ایک روٹ بنایا جو عمان کے ساحل کے قریب سے گزرتا ہے اور جس پر ایرانی اثر و رسوخ کم ہوگا۔ مگر ایران ایسے کسی بھی روٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو ایران کے بتائے ہوئے روٹ سے ہی گزرنا پڑے گا، ورنہ وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا بھی، جب 2 جہازوں کو جو عمان والے روٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے باضابطہ طور پر تو ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی جہاز ایران کے بتائے ہوئے روٹ سے نہیں گزرے گا تو اس کو ان خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مبینہ ایرانی حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کے جزیروں سرک اور کیشم کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایران کے ریڈار، میزائل اور ڈرون سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ جواباً ایران کا کہنا تھا کہ اس نے بحرین اور کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے بعد دونوں اطراف سے فی الحال حملوں کو روکنے کا بیان سامنے آیا ہے، مگر ایک دفعہ پھر آبنائے ہرمز کی اہمیت ان مذاکرات کے دوران بڑھ گئی ہے، اور یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ اس اہم ترین سمندری راستے کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا۔